کتاب انسان کی سب سے بہترین دوست اور رہنما ہوتی ہے۔ انسان اپنے فراغت کے اوقات میں اس چھپے علم سے مستفید ہوتا ہے۔ مطالعہ اور مطالعہ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر دنیا بھر میں کتب خانے قائم کیے جاتے ہیں، جہاں پر انسان اپنے علم کی پیاس بجھاتا ہے۔ کتاب اور مطالعے کے رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے سندھ کے دوسرے سب سے بڑے تاریخی شہر حیدرآباد کے قلب میں اونچائی پر قائم حضرت موہانی ڈسٹرکٹ سینٹرل لائبریری کا قیام 1905 میں کیا گیا۔ حیدرآباد کی پہچان پکا قلعہ حیدرآباد اور تاریخی عمارت مکی ہاؤس کے درمیان حضرت موہانی لائبریری کی بلند اور بالا عمارت قائم ہے۔ حضرت موہانی لائبریری ہوم اسٹیٹ ہال 1905 میں انگریزوں نے حیدرآباد کے مشہور سول سرجن ڈاکٹر ہوم اسٹیٹ کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ہوم اسٹیٹ ہال ہے جہاں سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ یہ شہر کی سب سے پرانی اور بڑی ریفرنس لائبریری ہے۔ 18,000 مربع فٹ پر پھیلی ہوئی اس عمارت میں نصف درجن کمرے اور ایک بڑا ریڈنگ ہال ہے۔ باقی 1.5 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے کمپاؤنڈ میں سرسبز اور شاداب لان، بڑی مسجد، کچھ یادگاریں اور پارکنگ کی جگہ ہے۔ 1967 میں عمارت کا نام تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما معروف شاعر حضرت موہانی کے نام پر رکھا گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند سے پہلے بھائی وسیع مل ہیرا نند مفت پڑھنے کا کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن اسے اب حضرت موہانی لائبریری کہا جاتا ہے۔ 4,000 سے زائد کتب کے اس خزانے سے مستفید ہونے کے لیے کالج یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ساتھ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والوں کو بھی یہ اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ حضرت موہانی لائبریری کے انچارج فدا حسین میتلو لائبریری کے متعلق تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے ہاں لائبریری کے اندر بہت سے سیکشنز ہیں، جس میں سی ایس ایس سیکشن ہے، چلڈرن سیکشن ہے، گرلز سیکشن ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہے، ہمارے یہاں وائی فائی بھی فری ہے اور بہت ساری دوسری سہولتیں ہیں، جیسے ایئر کنڈیشن ہے ہماری لائبریری، پانی کی سہولت ہے، ٹھنڈے پانی کی سہولت ہے، جو بھی نیو بکس آتے ہیں کرنٹ سی ایس ایس کے ہو گئے یا اکیڈمک کے بھی ہو گئے، اس میں سے جو اوپر لیول کے ہوتے ہیں یعنی کہ جو پروفیشنل بندے پڑھتے ہیں صرف وہی بکس ہوتی ہیں، باقی نیچی لیول کی ٹیکسٹ بکس ہمارے یہاں نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری پبلک لائبریری ہے اور پبلک لائبریری کے اندر بچے جو ہیں صرف اور صرف لائبریری کے اندر ہی بکس پڑھ سکتے ہیں، ان کو باہر لے جانے کی بکس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ساری لائبریری کی ایریا ہے وہ تقریباً 1.5 ایکڑ پہ یہ لائبریری بنی ہوئی ہے، اور اس لائبریری کا مین مقصد کہ یہاں پہ بہت سے ٹورسٹ بھی آتے ہیں، باہر ملکوں سے بھی آتے ہیں اور اندرون ملک کے ہمارے جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی گھومنے آتے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹرکچر جو ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے، اور یہ لائبریری جو ہماری سندھ گورنمنٹ نے اس کو ہیریٹیج میں بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اور ہماری لائبریری میں اور بھی بہت سی فیسلٹیز ہیں، جیسے اگر کوئی بھی بچے کو کوئی بھی بک کسی بھی وقت چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ بک کا نام اور اس کا آتھر کا نام بتا دیں اور ہم اس کو فیسلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ای لائبریری بھی ہے، جس میں کمپیوٹرائز جو بھی ہیں بکس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، PDF فارمیٹ میں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں گرلس کے لیے کمپیوٹر الگ رکھے ہوئے ہیں اور بوائز کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں بکس جو ہیں تقریباً 20,000 تک کی بکس ہیں، جس میں 10,000 اردو کی بکس ہیں، 8,000 انگلش کی اور 2,000 جو ہیں سندھی کی بکس ہیں۔ تقریباً ہمارے یہاں 300 سے 400 وزٹر ڈیلی آتے ہیں، اور ہم نے ابھی یہ سسٹم کیا ہے حضرت موہانی لائبریری میں، ہم ان کو ممبرشپ کرتے ہیں اور ممبرشپ ان کی فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ حضرت موہانی لائبریری اب دنیا کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت لائبریری ڈیجیٹلائزیشن کے مرحلے میں ہے۔ اس حوالے سے فدا حسین میتلو کا کہنا ہے، اور ابھی ہماری لائبریری کی برٹش لائبریری کے والوں کے ساتھ بھی MOU سائن ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی ڈیجیٹل لائبریری ہماری ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ پہلے سے ہی ہماری کلچر ڈپارٹمنٹ کی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے ای لائبریری کی، اس میں تقریباً 1 لاکھ تک کے بکس ہیں PDF میں۔ لائبریری آٹومیشن ہم نے کر رہے ہیں، آدھا کام ہو گیا ہے، ابھی کچھ کام چل رہا ہے لائبریری آٹومیشن پہ۔ اس پہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی بک اگر کسی بچے کو چاہیے ہوگی وہ صرف سرچ کرے گا، یعنی کہ کمپیوٹر پہ ایک کلک کرے گا تو اس کو وہ بک مل جائے گی۔ حضرت موہانی لائبریری میں روزانہ 300 سے 400 افراد حالت حاضرہ جاننے
اور اپنی تعلیمی پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ میرا نام بابر علی ہے اور میرا تعلق 7 شریف سے۔ میں ابھی جو حضرت موہنی لائبریری ہے اپنا حیدرآباد میں، یہاں پہ تقریباً میں 1-2 سال سے وزٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، اور ہماری جو اسٹڈی ہے کبھی جنرل ہوتی ہے، کبھی ایگزامس کی تیاری ہوتی ہے۔ میں جو الحمدللہ لاسٹ ایئر اپنا LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی ہمارے اینول ایگزامینیشن ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ماحول ہے الحمدللہ لائبریری کا، جو بھی یہاں پہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ لائبریری کے حوالے سے کافی چیزیں ہم سیکھتے ہیں، چاہے ہم جنرل اسٹڈی ہو، CSS کے حوالے سے ہو، اینول ایگزامینیشن کی تیاری ہو یا سیمسٹر کی تیاری ہو، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں ماحول ملتا ہے لائبریری کا۔ اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کہیں بھی کوئی اسٹڈی ہو سکے، اتنا ماحول اور اتنا اچھا ماحول اور اتنا مطلب کہ کنسنٹریشن جو ہماری ہوتی ہے وہ اپنے اسٹڈی میں لگاتار ہو۔ نام حیدر ابراہیم ہے۔ provide us many facility during the library. اس لائبریری میں ہمیں تمام سہولیات بالکل مفت دی جاتی ہیں، جس میں لائبریری فیس، وائی فائی، ایئر کنڈیشن کمرے، مطالعے کے لیے ہر طرح کی کتب، اردو، سندھی اور انگریزی زبان کے اخبارات، مختلف رسائل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی بالکل مفت مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ لائبریری ہر لحاظ سے معیاری سمجھی جاتی ہے۔ He guides us each and everything. حضرت موہانی لائبریری کی عمارت سرخ اینٹوں کے ساتھ خوبصورت اور دل فریب انداز میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے گرد ہریالی سے بھرا سرسبز لان دلکش نظارہ پیش کرتا ہے، جو کہ مطالعے کے شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضرت موہانی لائبریری بلا شبہ حیدرآباد شہر کے ماتھے کا جھومر ہے۔ راوی زاہدہ آفریدی، رپورٹ عامر عباس، پروڈیوسر محمد عارف، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔